اردو پوائنٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز شو رامین سید کے ساتھ. ناظرین آج ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں اور وہ اسپیشل یوں ہیں کہ جو کام وہ سر انجام دے رہی ہیں وہ ہمارے معاشرے میں کرنا ایک نہایت مشکل کام ہے, خاص کر اگر وہ ایک خاتون ہو اور جناب لوگ کیا کہیں گے کا راگ الاپنے والا یہ معاشرہ ہو. پاکستان کی دوسری اور پنجاب کی پہلی خاتون وائن میکر ہے, نہایت ہی تخلیقی ذہن کی مالک اور اپنی اسی خوبی کو کام میں لاتے ہوئے بڑے ہی اہم معاشرتی موضوعات اتنے بہترین اور ہلکے پھلکے انداز میں اپنی ویڈیوز میں پیش کرتی ہیں کہ جہاں ایک طرف لوگ کھل کھلا کر ہنسنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو دوسری جانب ایک شاندار پیغام ان کے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے. اس کے علاوہ یو ایس اے اور جرمنی میں کلچرل ایمبیسڈر کے طور پر بھی فرائض سر انجام دیتی رہی ہیں اور اب گورنمنٹ سیکٹر سے بھی ایفیلیٹڈ ہیں. ان کی باقی کہانی انہیں سے جانیں گے. این وائنز کی خالق نمرہ ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم نمرہ, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اچھا ناظرین, ویسے تو ان کی اچیومنٹس کی ایک لمبی فہرست میرے پاس موجود ہے, مگر جو میں آپ کو لازمی بتانا چاہتی ہوں یہ ہے کہ پاک یو ایس ایلومنائی نیٹ ورک کی جانب سے 30 انڈر 30 ویمن کی کیٹیگری میں نامنیٹ ہونے والی پاکستانی خواتین کی فہرست میں ان کا نام بھی نمایاں ہے, نمرہ ناصر جی. نمرہ مجھے بتائیں سب سے پہلے کہ ویورز بھی جاننا چاہتے ہیں کہ این وائنز ہے کیا؟ میں اس کو اپنا برین چائلڈ کہوں گی کیونکہ اٹس اے فارم آف ایکسپریشن, مطلب ویڈیو میکنگ از اے فارم آف ایکسپریشن. اور میرے مائنڈ میں کافی آئیڈیاز آتے رہتے تھے بچپن سے ہی. ہم لوگوں کو ویڈیو کیمراز کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنے کا بہت شوق تھا, ہم اسکٹس وغیرہ بنایا کرتے تھے. تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو میک ویڈیوز جن کا کوئی امپیکٹ بھی ہو, ان سے کوئی میسیجز بھی جائیں. تو پچھلے سال 2015 میں آئی تھاٹ آف اٹ, تو پھر میں نے سوچا کہ لیٹس ورک آن دس. اور ویسے این وائنز کیونکہ نام اس طرح کا میں نے رکھنا چاہ رہی تھی کہ جس سے کوئی ایڈجیکٹیو یا کوئی سیلف ایکسپلینیٹری چیز بھی نہ ہو اور کوئی ایسا ایڈجیکٹیو بھی نہ ہو جس کو لوگ کہیں کہ دیکھ کے کہیں شوخی ہو رہی ہے. بالکل. تو این از فار نمرہ اور این وائنز نمراز وائنز. نمراز وائنز, این وائنز ہے نمراز وائنز. اچھا میں جاننا چاہتی ہوں کہ ہم جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی انسپریشن موجود ہوتی ہے. ہم کسی نہ کسی کو دیکھ کے کچھ سیکھتے ہیں اور پھر ہم وہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو این وائنز بنانے کے معاملے میں آپ کی انسپریشن کون ہے؟ میں نے بہت زیادہ پاکستانی اور دوسرے بھی یوٹیوبرس اور اس طرح سے کافی زیادہ ویڈیو بلاگرس دیکھے ہیں, لیکن جو انسپریشن مطلب آئی ووڈ سے کہ جو لڑکیاں اس کو جانتی ہوں گی, میجورٹی آف دا گرلز وڈ سے کہ وہ واقعی ان کی انسپریشن ہے. دیر از اے وومن نیم للی سنگھ. ویسے وہ انڈیا کی رہتی کینیڈا میں ہے اور سپر وومن کے نام سے وہ ویڈیو بلاگنگ کرتی ہیں. تو آئی ایم اے بگ فین آف ہرز, اور اس بندی کو دیکھ کے مطلب مجھے یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ اس طرح سے کر سکتی ہے اور اتنے سارے ہرڈلس کو فیس کرنے کے باوجود شی از ڈوئنگ ویل, تو وائی شوڈنٹ آئی اسٹارٹ. اور اس کی وجہ سے آئی تھنک آئی گینڈ اے لاٹ آف کریج ٹو بگن دس. ٹھیک ہے, تو آپ نے ان سے انسپریشن تو لے لی, لیکن آپ کے ذہن میں مقصد کیا تھا کہ آپ نے ان ویڈیوز کے ذریعے سوسائٹی میں کیا ایک نئی چیز انڈیوس کروانی ہے؟ سوسائٹی میں بیسکلی یہی تھا کہ وہی بات ہے کہ اٹس اے فارم آف ایکسپریشن. میں پوئٹری کرتی ہوں, میں سنگنگ کے تھرو, اسکیچنگ کے تھرو, مطلب ہر طرح سے میں کوشش, فوٹوگرافی کے تھرو آئی ٹرائی ٹو کنوے میسیجز. تو ویڈیو بلاگنگ ایک ایسی چیز ہے جس کو مجھے لگتا ہے کہ لوگ بہت انٹرسٹ سے دیکھتے ہیں اور لوگوں کا کانسنٹریشن اسپین جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے. تو اب وہ پڑھتے کم ہیں اور چیزوں کو اسکرول ڈاؤن کرتے جاتے ہیں. جہاں انہیں کوئی انٹرسٹنگ چیز, کوئی ہیومرس چیز کلک کرتی ہے, دے ڈو واچ اٹ. اور اگر اس میں کوئی میسیج بھی ہو تو آئی تھنک وہ اس کو اٹریکٹ کرتی ہے. بالکل ایسے ہی ہیومر کی فارم میں اگر کوئی میسیج بھی انڈیوس کروا دیں سوسائٹی میں تو اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہوتی. کیونکہ تو میں اس لیے چاہتی تھی کہ سم تھنگ شوڈ بی آؤٹ آف دا باکس, جس میں ہم میسیجز اس طرح کے دیں کہ مطلب اٹس ناٹ اباؤٹ میکنگ فن آف پیپل اونلی, بٹ اٹس اباؤٹ ایکچولی تھنکنگ کہ ہم کہاں غلط ہیں. صحیح, بالکل صحیح ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ وائنز بناتی ہیں تو وائنز بناتے ہوئے زیادہ فوکس میں کس طرح کے ٹاپکس رہتے ہیں؟ لائک آپ سوشل ٹاپکس کو زیادہ لیتی ہیں یا پھر آپ کوئی کسی بھی طرح کا اور ٹاپک بھی ہو سکتا ہے, سوشل کی طرف آپ زیادہ رہتی ہیں یا آپ ہر طرح کے ٹاپکس کور کرتی ہیں؟ میرا پرپز جو ہے وہ دو طرح کے ٹاپکس کو کور کرنا ہے. ایک تو سوشل کازز جو ہیں جس میں ویمن ایشوز آ جاتے ہیں, ہراسمنٹ اینڈ آل دیٹ. اس کے علاوہ یہ کہ جو فیملی میں مدر چائلڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے, مطلب مدر ڈاٹر یا مدر سن ریلیشن شپ ہوتا ہے, اس کو کس طرح سے پورٹری کیا جا سکتا ہے تھرو ڈفرینٹ انسیڈنٹس. کیونکہ آئی ڈونٹ ہیو اے بردر, بٹ میں ایک کریکٹر پلے کرتی ہوں فیکے کا, اور وہ فیکا اور اس کی مدر جو ہے وہ ان کا ریلیشن شپ دکھاتی ہوں کہ وہ کس کس طرح سے کہاں کہاں. اور اس میں بھی یہ دکھایا جاتا ہے کہ مطلب اولاد کس طرح سے اپنی مدرس کو پرابلم یا ٹربل دیتی ہے, پیرنٹس کو بیسکلی. اور
مطلب یہ 2 تھیمز بیسکلی ہوتی ہیں میری. صحیح ہے. تو آپ یعنی کہ آپ اس کو ہیومرس وے میں فیملی ریلیشن شپس کو بھی پروموٹ کرتی ہیں اور سوشل کازز کے لیے بھی آپ جو ہے وہ کام کرتی ہیں. اچھا ٹائم کتنا لگتا ہے, مطلب کہ آپ باقی بھی کام کر رہی ہیں, آپ پھر آپ نے آپ کے اپنے آفیشیل ورکس بھی ہوتے ہیں, تو آپ کو اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے ایک وائن بنانے میں, اور یہ پورا ٹیم ورک ہوتا ہے یا پھر ون ویمن آرمی سوری؟ Initially it was a one woman army. اب یہ ہے کہ I do have some people who want to participate in the wines, so they do take part in that, in the acting side. لیکن جیسے یہ ویڈیوگرافی ہو گئی, ڈائریکشن ہو گئی, اسکرپٹ رائٹنگ, سارا کچھ مطلب وہ میں نے ہی کیا ہے ہمیشہ سے. اور پہلے تو میں رول پلینگ بھی ملٹیپل رولس کرتی تھی, ابھی بھی کرتی ہوں, اور کچھ کیریکٹرس بھی میں نے اس طرح کے ڈیولپ کیے تھے. لیکن ویسے I would say it's a one woman army, but there are some people جو مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں, اور اس کے لیے میں بہت تھینکفل ہوں ان کی. اور میرے کچھ بہت فرینڈس اچھے ہیں جو because they want me to continue doing this, تو اس لیے وہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. ایسی سپورٹ بڑا ضروری ہوتا ہے, اور انیشیٹو انسان لے لیتا ہے لیکن اس کو آگے لے کے چلنا, پھر لوگوں کی سپورٹ بڑی چاہیے ہوتی ہے, فیملی کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ اب ذرا آتے ہیں ہم تھوڑا سوسائٹی کی طرف آتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے والا اسپیکٹ کو ذرا ہم لے کے چلتے ہیں, اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. بینگ اے گرل, پاکستانی سوسائٹی میں آپ کو یہ وائنس کا کام لے کے چلنا کتنا مشکل ہے ایک لڑکی کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ٹو سم ایکسٹینٹ اٹس رائٹ بٹ ٹو سم ایکسٹینٹ اٹس رانگ, کہ جو بھی خواتین میڈیا سے ایسوسیٹیڈ ہیں ان کو ایک اسٹیریوٹیپیکل نظر سے دیکھا جاتا ہے. چاہے وہ ڈیسنٹ کام بھی کر رہی ہوں تو بھی ان کو اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے, بڑے عجیب عجیب القاب سے نوازا جاتا ہے. تو وچ آئی تھنک وی شوڈنٹ ڈو. لیکن یہ چل رہا ہے سوسائٹی میں, تو اس ایک چیز کو لے کر میرے مائنڈ میں کافی تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے اوپر کس طرح کے کمنٹس آئیں گے یا کس طرح کا فیڈ بیک آئے گا, اینڈ اتنی نیگیٹیوٹی نہ ہو جائے کہ آئی ہیو ٹو ٹیک شیلٹر اور ہائڈ مائی سیلف. جیسے ابھی ریسنٹلی کچھ ویڈیوز تھی جن میں بچیوں نے پرفارم کیا اور ان کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم آیا, ایون کہ انہیں وہ ویڈیو ہٹانی پڑی, انہیں چھپنا پڑا. مطلب مجھے اسی طرح کے فیئرس ہیں, مطلب ہمیشہ رہیں گے کہ being a woman, being a girl, if I'm portraying something, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس چیز کے اوپر بہت ہارش ریئیکشن دیں. تو اس کی ریزن کیا ہے, یعنی کیوں ایسا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ٹالرنس لیول بہت کم ہے. سیکنڈلی لوگ اس چیز کو ابھی تک ڈائجسٹ نہیں کر پاتے ہیں, ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ہیں کہ خواتین بھی ان شعبوں میں کام کر سکتی ہیں جن میں مرد حضرات کر رہے ہیں. اب جیسے اگر آپ بڑے بڑے پاکستان کے جو سوشل میڈیا اسٹارز ہیں ان کی بات کریں, میں نام نہیں لوں گی, اوبویسلی سب جانتے ہیں انہیں, تو وہ خود ہی دوپٹہ لے کے, داڑھی اتنی ہوگی, خود ہی دوپٹہ لے کے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, خواتین بھی اور حضرات بھی, اینڈ دے آر پلئنگ آل دی رولس. تو اس میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے. لیکن اگر لڑکی داڑھی مونچھیں لگا کے کرے گی تو اس کو آگے سے یہ کہیں گے کہ استغفر اللہ, تجھے لڑکی عورت بنایا اللہ نے, تو کیا حرکتیں کر رہی ہے, حرام حرام. مطلب اس طرح کا بھی مجھے سننے کو ملتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایکسیپٹنس لیول اور ٹالرنس لیول لو ہے ابھی. بالکل صحیح, ایکسیپٹنس لیول کم ہے, ٹالرنس لیول کم ہے. ہم جو چیز لڑکوں کو کرنے کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں ہم وہ ایزیلی لڑکیوں کو نہیں کرنے دیتے. یہ ایک المیہ بھی ہے سوسائٹی کا, کہہ سکتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے خیال میں, آپ کیونکہ خود بھی خاتون پاکستان کہہ سکتے ہیں, پاکستان کی خواتین میں آپ کا شمار ہوتا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا درپیش ہے؟ مجھے لگتا ہے پاکستانی خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ ان کی اپنی سوچ ہے. اچھا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی سوچ ہی آپ کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ, اور آپ کی سوچ ہی سب سے بڑا موٹیویشنل فیکٹر ہوتا ہے. اور جہاں تک بات پاکستانی معاشرے کی یا ساؤتھ ایشیا کی خواتین کی بات ہے, بلکہ اب تو ورلڈ اوور ایسا ہی ہے کہ جہاں جہاں خواتین ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں وہاں دے گرو ٹوگیدر اینڈ دے میک پروگریس. لیکن جہاں جہاں خواتین ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں یا ایک دوسرے کو روکنے میں یا ایک دوسرے سے جلن میں یا کسی بھی طرح سے کہ مطلب دوسرے کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے, وہاں پہ خواتین کا ایک دوسرے کے لیے وہ بہت نیگیٹو امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب جیسے ایک گھر کے اندر اگر بیٹی کو تعلیم دینی ہے اور باپ منع کر دیتا ہے تو ماں اس کے لیے آگے سے فائٹ نہیں کرتی ہے. مطلب میں ایک جنرل سینیریو بتا رہی ہوں جو ہماری سوسائٹی میں چل رہا ہے. یا اگر بہو کو بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ساس جو اس کو تانا دے گی کہ تیری غلطی ہے, بیٹی کر دی ہے تو نے, میرا بیٹا تو بڑا مہان ہے. تو مطلب اٹس اے جنرل تھنگ. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ساری خواتین ایسی ہیں یا ساری ساسیں, ساری بہویں یا ساری مائیں ایسی ہیں, لیکن میں ان کی بات کر رہی ہوں جو ایون کہ جو بیٹے گھر سے باہر نکل کے غلط حرکتیں کرتے ہیں, اگر ہم یہ بھی کہہ دیں کہ ان کی مدرس نے اچھی تربیت کی ہے تو جس کے ساتھ مل کے وہ کرتے ہیں ہو سکتا ہے اس کی مدر کا نیگلیجنس ہو. لیکن ان بلڈنگ اے نیشن مدرس کا بہت بڑا رول ہے. اور ہر طرح سے میں کہوں گی خواتین
اگر وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تو وہ اپنے بہت سارے پرابلمس کو سالو کر سکتی ہیں خود ہی, اور اس میں انہیں مردوں کو بلیم کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑے. بالکل ایسے ہی, بلکہ میں آپ کی ہی ویڈیو کا ایک ریفرنس بھی دینا چاہوں گی. میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی, ویمن فار ویمن اس کا ٹائٹل تھا. بڑی ہی خوبصورت ویڈیو تھی, یعنی کہ میں اس ویڈیو میں کھو سی گئی تھی جب میں وہ ویڈیو دیکھی تھی. آئی واز لاسٹ ان اٹ. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ بہت ہی جو ہے ڈفرینٹ سا ٹاپک تھا. اور ہم ہمیشہ مردوں کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں مل رہا تو مردوں کی غلطی ہے, ٹھیک ہے, ہمیں یہ نہیں مل رہا تو یہ مرد کر رہے ہیں, مردوں نے ہمارے راستے میں روڑے اٹکائے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ارد گرد جو خواتین ہیں وہ کتنی بڑی رکاوٹ ہمارے لیے ثابت ہوتی ہیں, جو کہ اس ویڈیو میں بڑی ہی اچھی طریقے سے پورٹری کیا ہے نمرہ نے. تو ضرور دیکھیے گا وہ ویڈیو بھی جا کے, وہ بہت زبردست ویڈیو تھی. اور میں انسپائر ہوئی تھی آپ سے اس ویڈیو کے بعد. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ فیلڈ میں کام کرتی ہیں, باہر کا بھی شوٹ ہوتا ہوگا, تو آپ کو فیلڈ میں کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ فیلڈ میں مشکلات اس طرح سے, مطلب تھوڑی انیشلی تو ٹیکنیکل ایشوز بہت زیادہ تھے, کیونکہ میں نے اپنے موبائل سے ویڈیوز بنانی شروع کی تھیں. وہ بھی موبائل بھی کافی خراب قسم کا کیمرہ تھا, بس بن جاتی تھی تو سیلفی اسٹک سے یوز کرتی تھی. پھر گریجولی سم فرینڈس سپورٹڈ می, اور پھر میرے پاس ایک بہتر کیمرہ آیا, اور اب ریسنٹلی آئی گاٹ اے ٹرائیپوڈ اسٹینڈ. تو مطلب وہ جو ہوتے ہیں نا ٹیکنیکل ایشوز وہ بہت زیادہ تھے انیشلی. اور باقی لوگوں کی طرف سے کیا ایشو تھا؟ باہر سڑکوں پہ کام کرنا لڑکی کے لیے آسان ہے؟ آئی تھنک یس, اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو خود بھی بہت زیادہ بولڈ اور کریجس ہونا ضروری ہے. مطلب اگر آپ ڈر جاؤ گے کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, کوئی بائک سے تیزی سے گزر گیا, جان کے چیخ مار کے گزر گیا, وہی جو میں نے بائکر بوائز والی بنائی, اور کمنٹس پاس کرنا, مطلب یہ ہوتا ہے, یہ ابھی بھی ہوتا ہے. تو ہم جتنے مرضی پڑھے لکھے ہو جائیں, ہم نے کچھ جاہلوں والی کیریکٹرسٹکس ہیں جو ہمارے ختم نہیں ہو سکتے. اچھا, یہاں اور وہ چیزیں ہرڈل کریٹ کرتی ہیں. لیکن میں آپ سے یہاں پہ یہ سوال بھی کرنا چاہوں گی کہ ان چیزوں کو ہم کاؤنٹر کیسے کر سکتے ہیں؟ ہراسمنٹ, یہ اسٹریٹ ہراسمنٹ جو ہوتی ہے, ہم اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا چاہیے؟ ہمیں اگنور کر دینا چاہیے یا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت مشکل سوال ہے, اور اس کا جواب بھی مجھے کافی, کیونکہ آپ سولوشن اس کا اگین آئی ووڈ سے کہ اٹ ڈپینڈس a lot on the schooling and the family, اور فیملی میں بھی مدرز اسپیشلی, کہ انہیں مائیں یہ تو سکھاتی ہیں کہ بیٹا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ, بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ, بیٹا اتنے دن میں اتنی دفعہ نہانا ہے, بٹ وہ یہ نہیں بتاتی کہ بیٹا اگر فلاں سامنے سے ایک لڑکی گزر رہی ہے تو تم نے اپنی نظر ہٹا لینی ہے, یا اگر تمہیں دکھ بھی گئی ہے, تم نے دیکھ بھی لی ہے, تو ایٹ لیسٹ کمنٹس تو پاس مت کرو. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بہت ریئر ہوگا, ایسی مدرس ہوں گی, آئی ایم شیور ہوں گی, کیونکہ میں نے ایسے بہت سارے ڈیسنٹ لوگ بھی دیکھے ہیں, بٹ جنرلی یہی ہوتا ہے کہ مدرس اس طرح کی ٹریننگ نہیں دیتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہے. اور اوپر سے سوشل میڈیا پہ جتنا زیادہ ان کو بچوں کو وہ مل رہا ہے, ایکسپوجر مل رہا ہے, انکنٹرولڈ ایکسپوجر ہے, اور پیرنٹل کنٹرول نہیں ہے, پیرنٹل آبزرویشن نہیں, سپرویژن نہیں ہے کوئی, تو اس کی وجہ سے بچے بڑے میں کوئی فرق نہیں رہ گیا, کوئی تمیز کا, کوئی ایتھکس کا, ورنہ کوئی شرم نہیں ہے, کوئی حیا نہیں ہے, کوئی ایتھکس نہیں ہے, حیا نہیں ہے. بالکل صحیح بات کی آپ نے. تو واقعی یہ ماں باپ پہ دونوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچے, اور پھر اسکول لیول پہ ٹیچرس کو بھی یہ سکھانا بہت ضروری ہے. اس طرح کے ٹریٹس جو ہے نا, ایتھکس کا مجھے لگتا ہے ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے, اور اس کو پریکٹیکلی سکھایا جائے, اور اسکول لیول سے سکھانا جانا چاہیے. ایگزیکٹلی, ہم یونیورسٹی میں آ کے بڑے چاہے وہ پرسنل ڈیولپمنٹ کا کورس ہو, یا آپ کو کبھی بھی اسکول میں نہیں پڑھایا جائے گا, کوئی انسپریشنل موٹیویشنل لیکچر آپ کو اسکولز میں نہیں دیا جاتا. اور جہاں دیا جاتا ہے, مطلب بینگ اے ٹیچر, میں نے جس اسکول میں پڑھایا ہے وہاں پہ مجھے اس کے اوپر روکا جاتا تھا کہ آپ یہ لیکچرز کیوں دے رہی ہیں, آپ پڑھائیں, آپ کا کام صرف پڑھانا ہے. حالانکہ ٹیچر, اگر آپ استاد کو دیکھیں, اگر آپ سب کانٹیننٹ کے پرانے ایرا میں چلے جائیں جہاں پہ استاد کا وہ عزت تھی کہ بچے جوتی اٹھانے کے لیے ترستے تھے کہ استاد کی جوتی اٹھا لی جائے اور ان کے پیروں میں رکھی جائے, آج تو یہ کہ استاد کے اوپر جوتی اٹھا لی جائے, وہ کچھ بھی کر دے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز ہمیں اپنی ایجوکیشن سسٹم کو چینج کرنا ہوگا, اس کے اندر یہ چیزیں اسکول لیول سے ایڈ کرنی ہوگی, تاکہ گراس روٹ لیول سے بچوں کے برینس اس طرح ڈیولپ ہوں کہ ان میں وہ فرسٹریشن نہ آئے. بالکل صحیح بات کی. سافٹ اسکلس بھی اس کو کہا جاتا ہے, سافٹ اسکلس ضرور انٹروڈیوس ہونی چاہیے. ہم نے ایک پچھلے شو میں بھی اس بارے میں بات کی تھی. اچھا مجھے بتائیں کہ اب تک جتنا بھی آپ نے کام کیا اس میں سب سے زیادہ کرٹیسزم کس بات پر ہوا ہے آپ کے, کس بات پر ہوا ہے کرٹیسزم؟ آئی وونٹ کال اٹ کرٹیسزم, کیونکہ کرٹیسزم کو لوگ بڑا نیگیٹو لیتے ہیں. میں اس کو فیڈ بیک بولتی ہوں کہ مطلب اگر کسی نے مجھے یہ کہا ہے کہ اس میں ایکٹنگ اچھی نہیں تھی, اس میں اچھی تھی, تو لیکن ایسی کچھ بڑی فنی سی چیزیں ہو جاتی ہیں. جیسے ایک میں نے بنایا تھا کہ اف ویمن ہراس مین,
تو ہاؤ وڈ دے فیل. اور وہ ایک بز فیڈ سے انسپائرڈ ایک وہ ویڈیو تھی. بالکل. اور میں نے اس کے اینڈ پہ ایک میسج بھی دیا ہوا تھا وچ واز سیڈ بائی مین کہ مطلب اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے ریلیٹیوز یا آپ کی کوئی جاننے والی تو آپ کو کیسا فیل ہوگا, اور اگر یہ خواتین کے ساتھ ہو تو آپ جب ہم کرتے ہیں وہ کیسا لگے گا. لیکن لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ وہی نا جس کے نیم اللہ خطرہ ایمان کہ مطلب آدھی انفارمیشن ہم نے دیکھنی ہے اور اسی کے اوپر ہم نے شور مچانا شروع کر دیا. تو وہ اتنی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں ہراس کر رہی ہیں اور کمنٹس آنے لگ جاتے ہیں استغفر اللہ یہ کیا بکواس ہے, لڑکیاں ایسے نہیں کرتی, ہمارے معاشرے کی لڑکیاں بڑی ڈیسنٹ ہیں, پاکستان کو نیگیٹو مت پورٹرے کرو. اچھا یہاں کے لوگ پاکستانی سوسائٹی کا بڑا مسئلہ ایک تو ایک سارکازم نہیں سمجھتے, سارکازم سیٹائر کو بالکل نہیں سمجھتے. یہاں پہ بہت ریئر ہے کہ کسی کو سمجھ آ جائے اس چیز کو اپریشیٹ کرے. وہ فیصل قریشی کی بھی کچھ اس طرح کی ویڈیوز ہوتی ہیں جو بڑی سارکاسٹکلی انہوں نے ایک بات کی ہوئی ہوتی ہے, تو لیکن وہ اس کو لوگ اتنا کرٹیسزم شروع کر دیتے ہیں یہ کس قسم کی بات تم نے کر دی ہے, فتوے جاری کرنا شروع کر دیں گے ان لوگوں پہ. تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ سارکازم نہیں سمجھتے اور سٹائر بالکل نہیں سمجھتے. اچھا فیملی کی جانب سے آپ کو کتنا سپورٹ ہے, کبھی اپوزیشن سامنے آئی فیملی کی طرف سے؟ نہیں, بلکہ میں نے جب یہ اسٹارٹ کرنا تھا تو تقریباً 1 مہینہ میں نے اپنے مائنڈ میں بناتی رہی تھی میپ کہ میں اس طرح سے کروں گی. میں نے اپنی ڈائری میں 30+ ریزنس لکھے تھے کہ میں کیوں بنانا چاہتی ہوں, اینڈ ایم آئی ایون شیور کہ آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ دس اور ناٹ. تو اس وقت جب میں نے وہ ریزنس لکھے تھے اس کے بعد میں نے جا کے وہ اپنی مدر کو سنائے. اچھا. اور پھر میں نے اپنی بہن کو سنائے اور میں نے کہا کہ ڈو یو تھنک دیز ریزنز آر اسٹرانگ انف کہ میں اس کے اوپر کام شروع کروں. اینڈ دے ور لائک ہاں وی آر ود یو, اور ہماری ساری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. اس کے بعد سے آئی گیو مائی روم اے میک اوور. میں نے اپنے روم کا آدھا پارٹ وہ اسٹوڈیو بنا دیا تھا, وہاں اسپاٹ لائٹس اور کیمرہ کے لیے جگہ اور یہ سب کچھ. اور اس میں میری مدر کا بہت زیادہ سپورٹیو رول رہا ہے, میری دونوں بہنوں کا بھی, اور میرے کچھ فرینڈس بھی ہیں اس میں جو بہت کلوز ہیں, انہوں نے بھی بہت زیادہ اس کے اوپر مجھے سپورٹ کیا. مطلب میں نے کچھ فرینڈس کو اس بارے میں بتایا کہ میں اسٹارٹ کرنا چاہ رہی ہوں, دے ور لائک واہ چیتی چھا گئی اور شروع کرو, ہم تو ویٹ کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, یہ بڑی اچھی چیز تھی. اچھا نمرہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ وائنس بناتے ہوئے؟ میں نے اپریل 2016 میں اسٹارٹ کی تھی. اچھا یعنی آپ کو 1 سال ہو گیا. تو اس 1 سال کے اندر آلموسٹ 1 سال ہو گیا, تو اس 1 سال کے اندر کوئی ایسا لمحہ آیا جب آپ نے سوچا کہ مجھے چھوڑ دینا چاہیے یہ کام, یا یہ میں نہیں کر سکتی؟ ہاں ایک پوائنٹ ایسا آیا تھا اور میں نے چھوڑ بھی دی تھی بنانی. آئی تھنک اٹ واز ان جولائی 2016 کہ میں نے ویڈیوز بنانی چھوڑ دی تھی. اینڈ آئی ریوائوڈ, اینڈ وائنس ریوائوڈ ان December 2016 اگین. مطلب اتنا میں نے گیپ دے دیا تھا اس چیز کو, 6-7 مہینوں کا. اس کا ریزن یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو اسمیل لائک کریپ ڈونٹ سراؤنڈ یور سیلف ود اٹ. بٹ پرابلم یہ تھا کہ آئی سراؤنڈیڈ مائی سیلف ود سم دیٹ کریپ مائنڈیڈ کائنڈ آف پیپل جن کے مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک پبلک ایک فیڈ بیک دے رہی ہے, دیٹ ڈز ناٹ افیکٹ یو پرسنلی. بٹ جو آپ کے پرسنل آپ کے کلوز لوگ اگر آپ کو اس طرح سے ڈی مورلائز کریں یا ڈیگریڈ کریں اور آپ کے کام کو پہلے وہ اسی چیز کو سپورٹ کرتے ہیں اور بعد میں وہ اسی چیز کے اوپر آپ کو کرٹیسائز کریں کہ یہ کیا چیز ہے, لوگ کیا کہیں گے, جب آپ کے اپنے یہ کہنا شروع کر دیں تو دین یور فاؤنڈیشن بگنس ٹو شیک. آپ ایموشنلی بھی افیکٹ ہو جاتے ہیں, بہت ایموشنلی افیکٹ ہو جاتے ہیں اس سے, اور میں بہت نیگیٹیولی افیکٹ ہوئی تھی اس چیز سے. اینڈ آئی اسٹاپ میکنگ دا ویڈیوز. اور اس میں یہ نہیں تھا کہ میں بنانا نہیں چاہتی تھی, مجھ سے بن نہیں رہی تھی. مائی مائنڈ گاٹ بلینک ٹوٹلی, اینڈ آئی ڈنٹ انڈرسٹینڈ کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. میں بس آف ٹریک ہو گئی تھی بالکل. اور میں بہت ریپینٹ کرتی ہوں اس چیز کو کہ میں نے وہ بنانی چھوڑ دی, کیونکہ جب بھی آپ ایک کام کے اوپر لگے ہوئے ہو نا تو اس کے ساتھ پرسسٹنس سکسیز کے لیے کی ہے کہ یو شوڈ بی پرسسٹنٹ ان دیٹ. اور اگر آپ ایک دن, ایک ہفتہ, ایک مہینہ اس کو چھوڑتے ہو تو آپ اتنے ہی دن, اتنے ہی مہینے اور اتنے ہی ہفتے ڈبل کر کے آپ بیکورڈ چلے جاتے ہو. اینڈ دین ان آرڈر ٹو ریسٹارٹ اٹ فرام دا اسکریچ اٹ ٹیکس لاٹ آف ہارڈ ورک. مطلب میری ایسی آڈینس تھی جو مجھے ان باکس کر کے روز کہتی تھی کہ اب آپ انوائنز, اب آپ ویڈیوز کب بنائیں گی, اگلی ویڈیو کب آ رہی ہے. اینڈ آئی ڈڈ ناٹ ریسپونڈ ٹو دیم, حالانکہ میرا 100% رسپانس ریٹ ہوتا تھا. اور اینڈ آئی لاس مینی آف سچ پرماننٹ فالوورس یا بیکاز آف دیٹ. بٹ اب جو ریوائول ہے, اب آئی تھنک کہ انشاءاللہ میں اس کو نہیں روکوں گی. انشاءاللہ یہ چلتا ہی رہے گا آگے بھی. اچھا بیسٹ کمپلیمنٹ جو آپ کو اب تک ملا آپ کی کسی ویڈیو پر؟ بیسٹ کمپلیمنٹ کسی ایک ویڈیو پر نہیں ہے, بٹ جنرلی ایک مجھے جو ان باکس میں بہت زیادہ یہ میسج آتا ہے, اور ویسے بھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کو یہ سب کام کرتے ہوئے دیکھ کے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ لڑکیاں ڈیسنسی کے لیول تک وہ کراس نہیں کرتی ہیں, اس کی لمٹ میں رہ کر جو ہے وہ اتنا اچھا کانٹینٹ کریٹ کریں. آئی ڈونٹ کال اٹ اچھا, بٹ سم پیپل ڈو کال اٹ اچھا. مطلب میں سمجھتی ہوں کہ امپروومنٹ کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے. اور ایک یہ, اور دوسرا یہ کہ جو میں نے ویمن فار ویمن ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر آئی گاٹ اے کمپلیمنٹ آئی گیس 3 or 4 آف دا کامنٹس جس میں یہ لکھا تھا کہ دس از سو پرفیکٹ. تو وہ پرفیکشن کا ایک لیول
टच करना या लोगों की नज़र में वो चीज़ बहुत बड़ी बात तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आपका उससे मोराल और हाँ, उससे मोराल ऑब्वियसली बूस्ट होता है। नहीं, लेकिन नेगेटिव फीडबैक से भी मेरा मोराल बूस्ट होता है कि मैं इस चीज़ को इम्प्रूव करूँ तो लोग ज़रूर इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अच्छी बात है, क्योंकि तनकीद हर कोई बर्दाश्त नहीं करता और तनकीद को तनकीद ही समझते हैं, उसको इस्लाह के तौर पर कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव बात है आपकी भी। अच्छा, काम किया है आपने एनवाइंस में, सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग इवेंट क्या था? एक्साइटिंग इवेंट अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है, मतलब आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट। मैं मैकडोनल्ड्स गई थी द बैंक स्क्वायर और मैं उधर लाइन में खड़ी हुई थी। देयर वाज दिस लेडी नहीं, मतलब लड़की, बच्ची थी, शायद यूनिवर्सिटी कॉलेज की होगी, एंड शी वाज कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग एट मी। मैंने कहा पता नहीं क्यों देख रही है, और मुझे एक तो मुझे इस बात से बहुत चिढ़ होती है तो मुझे घूरे तो ना मैंने उसको एक दो दफ़ा देखा, मैंने ऐसे स्माइल पास कर दी क्योंकि स्माइल करके मुझे देखे जाई थी। देन शी केम टू मी एंड सेड कि आप वाइन्स बनाती हैं ना? And I was like, okay, so this is a fan moment. Somebody's actually recognizing me in public. क्योंकि उससे पहले मैं मूंछ दाढ़ी लगा के गई थी, कोई पहचान नहीं सकता था। So this was the first time. तो उसने मुझे कहा कि मैंने अभी सेल्फी लेनी है और उसने मेरे से ऑटोग्राफ लिया एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा। चले, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप आखिरी सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगी, इसके बाद हम मैसेज की जाने पड़ेंगे। आखिरी सवाल ये है कि आपके अपनी वाइन्स का आपका अपना पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर क्या है? मेरा फेवरेट कैरेक्टर जो मैंने एक सास बनाई थी उसमें, मतलब वो मुझे सास मुझे बहुत अच्छी लगती है। पब्लिक को अगर मैं कहूँ तो उन्हें फीका बहुत पसंद है। फीका, अच्छा फीका। और मुझे वो सास बहुत पसंद है जो मैं बनी थी, जिसमें वो कंपास से हाँ वो रोटी मैयर करती है और किसी को चल के दिखाओ, वो मुझे अच्छी लगी थी काफ़ी। और जो रिश्ता लेकर आई होती है, बिल्कुल हाँ, बड़ा मज़े का कैरेक्टर था वो। अच्छा, अब आप कोई ख़वातीन के लिए और जो लड़कियाँ इस तरह के काम करना चाहती हैं, नहीं कर पाती सोसाइटी के डर से, उनके लिए कोई पैगाम आप देना चाहें? एक्चुअली मैं दो मैसेजेस देना चाहती हूँ। एक तो रिगार्डिंग दीज वीडियो मेकिंग थिंग, और एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंसानों का मजाक उड़ाना बहुत आसान है, लेकिन इंसानी कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स जो कि गलत हैं उनका मजाक उड़ाना या उनको इस तरह से पेश करना कि अगला कोई मैसेज सीख सके, बड़ा मुश्किल काम है। और मेरा एनवाइन्स का फोकस इसी चीज़ के ऊपर होता है कि हम इंसानी उन ट्रेट्स को फोकस करके उसकी इस्लाह के लिए हम कोई ना कोई आउट ऑफ द बॉक्स मैसेज दे सकें। सेकेंड ये मैं कहूँगी कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द रीजंस, और अगर आपको लगे कि ये रीजंस इतने वैलिड इनफ हैं देन गो फॉर इट, एंड परसिस्टेंस इज़ द की। और लास्टली ये कि कहीं भी पहुँचने के लिए, किसी भी मंजिल तक पहुँचने के लिए, ये ओपरा विनफ्रे का ही कोट है कि फर्स्ट यू शुड डू व्हाट यू हैव टू डू until you can do what you want to do. बहुत खूबसूरत बात की, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। कोई मसला नहीं। अच्छा जी, आज हम मिले नम्रा नासिर से और आप इनकी वाइन्स देख सकते हैं। इनकी वाइन्स का जो पेज है वो है एन वाइन्स के नाम से, ठीक है। आप उस पर जाके विजिट कर सकते हैं, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और अपने आइडियाज़ भी आप शेयर कर सकते हैं नम्रा से, जो आप चाह रहे हो कि इस पर भी, इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये शो बहुत पसंद आया होगा। फिलहाल रामीन सैयद को उर्दू पॉइंट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।